نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں انسان وہ ہے جو خدا کا حمد کرے۔ تبھی ایک ہی سورہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس کا نام ہے سورہ حمد، یعنی تو حمد کر کے اپنی انسانیت کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر تو حمد خداوندی نہ کرے تو تو انسان نہیں ہے۔ کہ مولا حمد کیسے کیا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا حمد عملی ہے، حمد لسانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ حمد پڑھے، کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ زبان سے حمد کر رہا ہے، لیکن جب تک یہ حمد عمل کے میدان میں نہیں آتا تب تک یہ انسان نہیں کہلائے گا۔ مولا حمد عملی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے جتنے اعضاء دیے ہیں کسی ہدف کی وجہ سے دیے ہیں۔ مثلا جو عضو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے اگر اس مقصد میں استعمال ہوتا ہے تو یہ حمد پروردگار عالم ہے، لیکن اگر اس مقصد میں استعمال نہیں ہوتا یہ حمد خدا نہیں ہے، یہ کفران نعمت پروردگار عالم ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ آنکھ کو جس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، کان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ تو جب انسان کا نظریہ مضبوط ہو جائے گا آٹومیٹیکلی انسان کے اندر عمل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ہم نے کہا دو ولایتیں ہیں، توحید مضبوط کر، اس کے بعد توحید عملی کی باری ہے۔ رسالت کو مضبوط کر، رسالت عملی کی باری ہے۔ مولا علی کی ولایت کے نظریے کو مضبوط کر، اس کے بعد مولا علی کی ولایت عملی کی باری ہے۔ مسلسل بتاتے گئے کہ ولایت عملی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابتدا طہارت سے ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمہارا جسم پاک ہو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دائم الوضو رہو، چوتھا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے اعضاء کو باطنی اعتبار سے بھی کیا کرو؟ پاک کرو۔ کہ ہم نے کہا کہ آج جس طرح پیٹ کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے اس پیٹ میں کھانا جائے۔ جب انسان بھوکا ہوگا اور اس کے سامنے 3-4 طعام ہوں گے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ مثلا حرام گوشت بھی ہے حلال گوشت بھی ہے۔ جب تو حلال گوشت پیٹ میں ڈالتا ہے تو وہی ہے کہ تو حمد شکم کرتا ہے، پیٹ کا حمد کرتا ہے۔ جب تو حرام گوشت پیٹ میں ڈالتا ہے تو کفران کرتا ہے، اللہ کا حمد نہیں کرتا بلکہ کفران نعمت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں آنکھوں کو بھی پاک رکھو، ہر عضو کی خوراک ہے، اور دنیا کا کام یہ ہے کہ تمہارے لیے خوراک کو فراہم کرے۔ خوراک کہوں، غذا کہوں، ڈیٹا کہوں، انفارمیشن کہوں، دنیا آپ کے لیے ڈیٹا کریٹ کرتی ہے، اور کب کرتی ہے؟ کیونکہ اس ڈیٹا کی ڈیمانڈ ہے۔ آدمی کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھیں کچھ دیکھنا چاہتی ہیں تو دنیا آپ کے لیے دیکھنے والی چیزوں کو بناتی ہے۔ کان اللہ نے دیے ہیں، کان کا کام سننا ہے تو دنیا آپ کے لیے سننے والی چیزوں کو بناتی ہے۔ کوئی نوحہ بناتا ہے، کوئی گانا بناتا ہے، کوئی مختلف نغمے بناتا ہے، کان کا کام سننا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تو سنتا کیا ہے، یہ تمہاری سلیکشن ہے، تو اپنے لیے کس چیز کو انتخاب کرتا ہے۔ تو جو چیز تو انتخاب کرتا ہے وہی تیری قیمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ جو اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ انتخاب کیا۔ اگر تو اچھی چیز کو انتخاب کرتا ہے یہ تیری قیمت ہے، اگر تو بری چیز کو انتخاب کرتا ہے یہ تیری قیمت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سفرہ دنیا تیرے لیے بچھاتی ہے، ایک سفرہ خدا تیرے لیے بچھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تو کون سی چیز اٹھاتا ہے۔ ابھی آپ کو اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ میرے لال اگر یہ چیز اٹھائے گا تم عزت نفس کو کھو دو گے، اور اگر یہ چیز اٹھاؤ گے تو گویا عزت پروردگار عالم کرو گے۔ تو فرمایا آنکھیں تب تک پاک نہیں رہ سکتی جب تک یہ آنکھیں گندے نظاروں اور گندی چیزوں سے نہ بچ پائیں، کہ جس کا ریزن ہم نے بیسک کل بتایا کہ جب انسان کے وجود میں شہوت ہوتی ہے تو آنکھ میں ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے کچھ چیزوں کو دیکھنے کی۔ آنکھ کا کام صرف دیکھنا، آنکھ گنہگار نہیں ہے، اس کا کام دیکھنا ہے۔ اندر سے جو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے یہ اس چیز کو دیکھتی ہے جس کو ہم نے کہا موٹیو، یا جس کو ہم کہیں محرک۔ مثلا اگر محبت امام حسین اندر سے پیدا ہوئی تو آنکھ امام حسین کی زری کو دیکھنا چاہے گی۔ اگر اللہ کی اطاعت کی محبت پیدا ہوئی تو آنکھ کعبے میں دیکھنا چاہے گی۔ اگر رسول کی محبت پیدا ہوئی تو یہ آنکھ مدینۃ الرسول کو دیکھنا چاہے گی۔ لیکن اسی طرح اگر وجود میں شہوت بڑھ گئی تو آنکھیں شہوانی چیزوں کو دیکھنا پسند کرے گی۔ اب اس کے روٹس اہل بیت نے بتائے کہ شہوت کو بجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اولادوں کی جلد از جلد شادی کر لو۔ جو اللہ نے حلال لذت دی، حلال گوشت، حلال لذت، حلال کھانا،
حلال پانی، حلال شربت، تمام تر چیزیں جو اللہ نے حلال بنائی ہیں وہ تمہاری اندر کی شہوانی نفس کی بھوک کو بجھانے کے لیے بنائی ہیں. لیکن اگر تو اس کو بجھاتا نہیں ہے تو یہ غلط راستے سے اپنی بھوک کو بجھانا شروع کر دے گا. پھر میڈیا کی طرف جائے گا، پھر سوشل میڈیا کی طرف جائے گا، وہاں پہ بے تحاشا اتنا مٹیریل پڑا ہوا ہے کہ پوری زندگی بھی اگر یہ دیکھے اس کے لیے کمی نہیں ہے. تو فرمایا اگر ڈائریکشن اس کی صحیح ہو جائے گی تو اس کی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. اگر ہم بچوں کو ڈائریکشن نہیں دیں گے، ایک جنگل میں بھیج دیں، وہاں پہ ہر گندی چیز پڑی ہوئی ہے، تو میں نے کسی سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اپنے بیٹے کو گاڑی دو گے اگر اسے گاڑی نہ چلانا آئے؟ کوئی باپ بیٹے کو اس گاڑی کی چابی بھی نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ گاڑی سے بھی محبت ہے، بیٹے سے بھی محبت ہے. اس کو پتا ہے اگر بغیر سکھائے میں نے گاڑی دے دی، یہ گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا. لیکن معصوم فرماتے ہیں یہ اسی طرح اپنے بچوں کو معاشرے میں چھوڑ دیتا ہے. اس سے پرواہ نہیں ہے کہ یہ بچہ اپنی روح کو کتنا تباہ و برباد کر رہا ہے. یہ صبح سے شام تک شیطان کے جنگل میں ہوتا ہے، اور جب گھر آتا ہے اس بچے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. امام کی حدیث پڑھو نا کہ لوگ جب صبح گھر سے نکلیں گے تو مومن ہوں گے، لیکن جب گھر کو رات واپس آئیں گے تو منافق یا کافر ہو کر واپس آئیں گے. اس میں ایسی کون سی تبدیلی ہے جو ایک دن میں اس کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا؟ کیونکہ یہ جب باہر جاتا ہے تو آنکھوں کو نجس کر کے آتا ہے، کانوں کو نجس کر کے آتا ہے. تو فرمایا ابتدا یہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اے مومن اپنے باطنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، اپنے کانوں کو غنا کی آوازوں سے بچاؤ، غیبتوں کی آوازوں سے بچاؤ. کوئی کسی مومن کی برائی کرے تو کہا مولا میں اسے اتنا مناتا ہوں لیکن سنتا نہیں، اس کی عادت ہے برائی کرنا. تو امام فرماتے جب بھی برائی کرے ہم پر اور ہماری آل پہ صلوات بھیج دیا کرو. صلوات پڑھے محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اور آخری درجہ کیا تھا کہ انسان اپنی شکم کو بھی کیا کرے؟ پاک و پاکیزہ کرے. کل میں نے وعدہ کیا تھا نخودکی کے واقعے کے سنانے کا کہ فرمایا جس کی شکم میں حرام کا لقمہ چلا جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر اس پہ کبھی بھی نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے نہ فرمان معصوم کا اثر ہوتا ہے. اور لوگوں کو وہ مجلسیں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ کیونکہ ان مجلسوں میں نفس کو ٹوکا نہیں جاتا. کل میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر جس مجلس میں نفس کو ٹوکا جائے تو ظاہر انسان کو پسند نہیں ہوتا کوئی اس کو ٹوکے. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو اپنی زندگی میں دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرتا بلکہ پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے عیبوں کو تلاش کرے. لیکن ہمارے ہاں برعکس ہم لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے عیبوں کو تلاش نہیں کرتے. آغا نخودکی نے تقریر کی، سرکاری ملازم تھا، اس نے تقریر سنی اور جب گھر گیا تو بیٹے کو کہا کہ آج کے بعد میں حرام کی نوکری چھوڑ دوں گا. یہ سرکاری گاڑی، یہ پیٹرول ویٹرول، شاہ بڑا ظالم ہے، میں شاہ کا ساتھ دینا نہیں چاہتا. بیٹا پریشان ہوا کہ اتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں اور باپ ایک مولوی کے کہنے پہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا بنگلہ، یہ گاڑیاں، سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا. یہ حرام کی کمائی ہے میرے لال، میں جاؤں گا حلال کماؤں گا. بیٹا غصے میں آیا، اس نے پسٹل اٹھائی اور مسجد میں آ گیا جہاں پہ آغا نخودکی نماز پڑھاتے تھے. نماز سے باہر نکلے، یہ چھپ چھپ کے ان کے پیچھے گیا کہ کسی بند گلی میں جا کے قبلہ کو گولی مار دوں کہ نہ یہ رہیں گے نہ ہمارے باپ کو کوئی نصیحت کرنے والا رہے گا. تو ان کا پیچھا کیا اور کرتے کرتے جب اپنے گھر کی گلی میں پہنچے، یہ باہر نکل کر گولی مارنے ہی والے تھے تو آغا نخودکی نے وہیں سے آواز دی، میرے لال تو علی کا چاہنے والا ہے، علی والے پیچھے سے نہیں مارتے، میرے آگے آجا، مارنا ہے تو آگے آ کر مار. یہ پریشان ہوا، کہتا جیسے میں نے دیکھا یہ جملہ ظاہر کیا تو وہ تو مجھے دیکھ نہیں رہے تھے، میں تو پیچھے چھپا ہوا تھا، اور ایسے ان کی آواز کی میرے اوپر دہشت طاری ہوئی کہ میرا بدن کانپنے لگا. کہ میں نے آغا خامنہی کا جملہ آپ کو بتایا تھا نا کہ جب چھوٹے سے بچے نے کہا کہ قبلہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے، تو آغا خامنہی نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہمارے میزائلوں کی وجہ سے ڈرتی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے بڑا انقلاب لایا ہے اس لیے ڈرتی ہے، یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں نماز تہجد پڑھتا ہوں دنیا اس لیے ڈرتی ہے. سمپل سا جواب دیا، کہا میرے لال کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں.
دنیا ہم سے ڈرتی ہے. جب آپ کے وجود میں خوف خدا ہوتا ہے، خدا آپ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کیوں بڑے بڑے عرفاء کے وجود میں اللہ نے ہیبت ڈالی تھی کہ لوگ بات کرنے سے گھبراتے تھے، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں کے وجود میں ان کا رعب و وحشت تھا. خمینی صاحب کو جب لوگ دیکھنے جاتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے. آغا بہجت کو دیکھنے جاتے تھے، ایک عجیب سی ان کے وجود میں کشش اور ہیبت ہوتی تھی. یا آغا نخودکی نے 2 جملے کہے، یہ زبان کہتا ہے میرے وجود میں عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی، اور میرے ہاتھ سے وہ پسٹل زمین پہ گر گئی. آغا نخودکی نے مجھے مڑ کے دیکھا اور بڑے نوازش اور پیار کے انداز میں اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا. کہا علی کا چاہنے والا ہے، حسین کا چاہنے والا ہے، تو مومن خدا کا بیٹا ہے، یہ بتا کتنی محبت کرتا ہے اپنے مولا علی سے. میں نے کہا کہ بہت محبت کرتا ہوں. کہ کبھی تمنا ہوئی کہ علی کی زیارت ہو؟ تو میں نے کہا کس کی تمنا نہیں ہوگی کہ مولا کی زیارت کرے. کہ اپنا ہاتھ مجھے دے. کہ ہاتھ میں نے آگے بڑھایا. کہ اپنی آنکھوں کو بند کر. کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا. 2 لحظے نہیں گزرے، لمحے نہیں گزرے. کہ پھر اپنی آنکھوں کو کھول. یہاں میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میں نے کیا دیکھا؟ میں علی مولا کی زری کے سامنے کھڑا ہوا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. جب انسان خود کو اتنا طاہر بنا لے، اتنا پاک بنا لے، وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے. جب اس کا دل محبت خدا سے سرشار ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کرامتوں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جیسے آنکھیں کھولی مولا علی کے حرم کے سامنے تھا. آغا نخودکی نے مختصر زیارت پڑھی. کہ بیٹا حسین سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ کہ آنکھوں کو بند کر. آنکھوں کو بند کیا. پھر جب آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں حرم امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. پھر کہا کہ نبی سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ پھر کہا آنکھوں کو بند کر. میں نے آنکھوں کو بند کیا. پھر جب آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا؟ مدینۃ الرسول کے سامنے ہوں، جنت البقیع کی زیارت کی. پھر آنکھوں کو بند کیا. جب کھولا تو کیا دیکھا؟ جس گلی میں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا تھا. قبلہ نے کہا یہ بتا مال چاہیے یا یہ سب کچھ چاہیے؟ دنیا کی لذتیں محدود ہیں. اگر یہ مقامات چاہتا ہے میرے لال تو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور بعد میں یہ آغائے نخودکی کا بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد بنا، جس نے ولایت عملی پہ عمل کیا اور اس کی دنیا بھی بنی، اس کی آخرت بھی بنی. تو اے انسان، یہ شکم بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، میں نے بتایا آج مارکیٹوں میں چھوٹے سے چھوٹے چاکلیٹ اور چنگم پہ بھی کیا ڈالا جاتا ہے؟ اینیمل فیٹ ڈالا جاتا ہے، جس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ گوگل میں جس لکھ لیں حلال ای کوڈز، اور جو بھی پروڈکٹ لیں اس کو نیچے سے چیک کیا کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب آپ نے 7 اعضاء کو پاک کر دیا. فرمایا 6واں درجہ طہارت کا یہ ہے کہ اے انسان، لا یعنی چیزوں سے خود کو بچایا کرو. فضول کاموں سے، فضول چیزوں سے، فضول ڈراموں سے، فضول گیم سے خود کو بچایا کرو. اگر یہ صفت بھی تمہارے اندر ہے تو سمجھو تمہارا وجود کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. 7ویں